اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمی و مکرمی جہلمی نے ختم النبوہ پر الیاذ باللہ ڈاکہ ڈالنے کی سعی کی ہے، اور وہ بھی ایک بار نہیں 3 بار۔ جہلمی صاحب اس قسم کی باتوں سے خود اپنے ڈسائپلز اور اسٹوڈنٹس کو مرعوب کرتے ہیں۔ ذرا دیکھ لیجیے گا کہ جہلمی صاحب یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ختم نبوہ کے داعی ہیں، ختم نبوہ کے محافظ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہلمی صاحب ختم نبوہ پر خود ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور ان کے معتقدین، ڈسائپلز اور اسٹوڈنٹس وہ شاید سمجھنا نہیں چاہتے یا سمجھ کر جہلمی صاحب کو بچانا چاہتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ دیکھیے، جہلمی صاحب کے نزدیک اسحاق لائل پوری نے جو یہ عقیدہ اختراع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء بنائے جائیں گے، لیکن ان کو دعوی نبوہ کرنا جائز نہیں ہوگا، یعنی منصب النبوہ پر وہ لوگ فائز ہوں گے لیکن ان کو اعلان نبوہ ممنوع ہوگا۔ جہلمی صاحب نے اسحاق لائل پوری کے اس عقیدے کی تکفیر کی نہیں، یعنی ان عقائد کی تکفیر نہیں کی، اور نہ اسحاق لائل پوری کی تکفیر کی، یعنی کہ جہلمی صاحب نے اسحاق لائل پوری کے اس عقیدے کی تکفیر نہیں کی اور نہ اسحاق لائل پوری کی تکفیر کی، یعنی یہ عقیدہ جہلمی صاحب کے نزدیک غلط ہے لیکن کفر نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ایک عقیدہ غلط ہے مگر کفر نہیں ہے، تو جہلمی صاحب نے یہ بھی ختم نبوہ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، ورنہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ عقیدہ سراسر کفر ہے، اور اسحاق لائل پوری جو ہیں وہ اس عقیدے کی وجہ سے کافر اور مرتد ہو گئے، لیکن جہلمی صاحب نے ایسا نہیں فرمایا۔ اچھا جی، اب پوائنٹ 2 دیکھیے، میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ جہلمی صاحب نے کہا کہ منکرین ختم النبوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک امتی نبی بھی مانتے ہیں۔ یہاں جہلمی صاحب نے امتی نبی کے عقیدے کو مسترد تو کیا ہے، لیکن قائلین کو آخری نبی کا قائل ہی قرار دیا ہے، آخری نبی کا منکر قرار نہیں دیا۔ امتی نبی کے مدعی کو جہلمی صاحب جو چاہیں کہیں، مثلا دجال بھی کہیں یا گالی کوئی دیں، یہ جہلمی صاحب دیتے رہتے ہیں، لیکن امتی نبی کے قائل حضرات کو آخری نبی کا منکر قرار نہیں دیتے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور اسی پوائنٹ کی وجہ سے بعض سننے والے وہ جو ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایسا بھی کوئی چالاکی کر سکتا ہے۔ چنانچہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جہلمی صاحب نے یہ ایسا کہا ہے، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ جہلمی صاحب نے تو امتی نبی کے قائل کو دجال اور فلاں فلاں الفاظ کہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بالکل کہے ہیں، لیکن امتی نبی کے مدعی کو جو چاہیں جہلمی صاحب تکفیر کریں، وہ بالکل ٹھیک بات ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن امتی نبی کے قائلین کو ختم النبوہ کا منکر قرار نہیں دیتے، آخری نبی کا منکر قرار نہیں دیتے، اور یہ ہے پوائنٹ۔ یعنی انہوں نے یہ چیز اس طرح ٹویسٹ کر کے رکھی ہے نا کہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ جب جہلمی صاحب وسیع کانٹیکس میں بات کرتے ہیں تو یہ باتیں ادھر ادھر آتی ہیں۔ جو لوگ صرف کلپس پر سنتے ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، پورا لیکچر سننے پڑتے ہیں۔ اب تیسرا پوائنٹ دیکھیے، جہلمی صاحب نے صاف بیان کیا، یعنی کہ کیٹیگوریکلی فرمایا کہ اگر منکرین ختم النبوہ کے بارے میں فرمایا جہلمی صاحب نے کہ اگر وہ جہلمی صاحب کی تکفیر بند کر دیں تو رد العمل میں جہلمی صاحب ان کی تکفیر بند کر دیں گے۔ اب جہلمی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جب تک وہ امتی نبی کے عقیدے سے توبہ کرے اور اس عقیدے کو کفر قرار دے تب تک ان کی تکفیر بند نہیں ہوگی۔ یہ سراسر وجہ تکفیر کو تبدیل کرنا ہے،
سراسر ختم النبوہ پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ یہ 3 ڈاکے ہم نے جہلمی صاحب کے بیان کیے ہیں۔ اب پھر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں، ذرا پلیز یہ بات سمجھ لیجئے گا۔ عام حضرات جہلمی صاحب کے اس ٹرک کو نہیں سمجھ پاتے کہ جہلمی صاحب مدعی نبی امتی، یعنی کہ امتی نبی ہونے کے مدعی کو جو ہے کا مدعی جو ہے اس کو دجال بھی کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے یہ الفاظ، لیکن انہوں نے یہ بھی ہے کہا کہ امتی نبی کے قائلین جو ہیں وہ آخری نبی مانتے ہیں رسول اللہ کو۔ یہ بہت خطرناک بات کہی ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جہلمی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امتی نبی کا مدعی تو کیا کہتے ہیں کذاب ہے، دجال ہے، لیکن امتی نبی کے قائلین جو ہیں نا وہ رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں۔ کیا نکتہ نکالا ہے جہلمی صاحب نے۔ اور پھر جہلمی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وجہ سے آپ حضرات یہود و نصارہ سے ان کو بہتر سمجھیں، کیونکہ وہ رسول اللہ کے آخری نبی مانتے ہیں اور آپ سے متفق ہیں اس پر، صرف ایک ایڈیشنل امتی نبی مانتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک امتی نبی ماننے سے ختم النبوہ کا انکار ہو جاتا ہے۔ بہت ہی خطرناک بات ہے، اور خود یہ تو خیر ایک جہلمی صاحب کی تشریح ہے، لیکن جب آپ ادھر دیکھیے کہ خود جو ان کے منکرین ختم النبوہ کے قائلین ہیں، منکر ختم النبوہ کے جو ان کیا کہتے ہیں شارحین ہیں جن کو وہ مانتے ہیں، ان سب نے کھل کر ختم النبوہ کا انکار کیا ہے، اور یہاں تک کہ بعض نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ قیامت تک انبیاء آتے رہیں گے، لوگوں کو نبوہ ملتی رہے گی۔ لیکن کیونکہ جہلمی صاحب کے سامعین اور ڈسائپلز ایک اکیڈمی کے اندر بیٹھے بند ہیں، مقید ہیں، اور وہ کھل کر ممکن ختم النبوہ کی کتب کب تک بھی نہیں پڑھتے، تو ان کو یہ باتیں نہیں معلوم ہوتی، اور وہیں بیٹھ کر جہلمی صاحب مغالطات دیتے رہتے۔ تو یہ 3 ڈاکے جہلمی صاحب نے ختم النبوہ پر مارے ہیں، الیاذ باللہ۔ 3 ڈاکے ختم النبوہ پر ڈالنے کی صحیح کی ہے، الیاذ باللہ۔ لیکن یہ رہتی دنیا تک اس کی دلیل بن جائے گا کہ جہلمی صاحب خود کذاب ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں جس نے ختم النبوہ کے بعد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بھی نبی کا بننا مانا، وہ اسلام سے نکل گیا، وہ ختم النبوہ کا منکر، وہ رسول اللہ کے آخری نبی ہونے کا منکر۔ لیکن اب جہلمی صاحب جو ہیں وہ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بتاتا ہوں۔ جہلمی صاحب صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے عقائد کی قباحات، عقائد قبیحہ کو چھپا سکیں اور دوسروں پہ الزام لگا دیتے ہیں۔ مثلا آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ وہ تو الہام اور کشف کو بھی ختم نبوہ پر ڈاکہ قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو چاہیں کہیں، مگر پھر یہ جو 3 باتیں ہم نے نکالی ہیں یہ بھی ختم نبوہ پہ ڈاکہ ہے۔ تو جہلمی صاحب ان 3 عقائد پر بھی، ان 3 باتوں پر بھی آپ تکفیر کریں نا، اور کیونکہ آپ یہ ایسا کر چکے ہیں تو آپ اپنی تکفیر کر کے دوبارہ اسلام لائیے۔ دوسروں کی بات تو الگ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، کافر ہیں، خود آپ کو کیا حق پہنچتا ہے ان عقائد کے اعلان کے بعد، بیان کے بعد؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہلمی صاحب انتہا درجے کے دھوکہ دیتے ہیں، لیکن کب تک دیں گے؟ اب تو ان کا ایک دھوکہ پکڑا گیا ہے۔ ہاں، ابتدا میں لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ ایک شخص ایسے بھی دھوکے دے سکتا ہے، مگر جب پکڑا گئے ہیں لوگ اور ان کے بار بار پتہ چل رہا ہے، پکڑے گئے ہیں، ان کے ہر اقوال پکڑے گئے ہیں، ان کے الفاظ پکڑے گئے ہیں، ان کے جمل پکڑے گئے ہیں، سینٹنسز اینڈ ورڈز پکڑے گئے ہیں، تو آپ اب اس سے نہیں بچ سکتے کہ آپ نے ایک جگہ ایک بات کہی جو کنٹروورسل نہیں تھی، اس کو کلپ بنا دیا، اور جو بہت ہی خطرناک بات تھی، جو ختم نبوہ پہ ڈاکے کے باتیں تھیں، اس کو آپ نے کیا کہتے ہیں کلپ میں بنوا کے نہیں پیش کیا، پورا لیکچر سننا پڑتا ہے اس کے لیے۔ اور پھر آخر بات ہے کہ اخذ پہ وہ لگا دیا کہ بھائی یہ باتیں اخذ مت کریں، کھل کر ایکسپلٹ بیان کریں۔ تو جن صاحب تو خود 10 لوگوں سے اخذ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے کون سا اخذ کیا ہے؟
ہم نے تو ہر بات بتا دی ہے، کھل کر بتائیے۔ والسلام تمت۔